الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ جمعے کی گفتگو کا ایک اہم مقصد وعظ اور نصیحت اور یاد دہانی ہوا کرتی ہے۔ قرآن حکیم اپنے لیے بھی وعظ کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 57 میں ذکر آیا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے انسانو، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے وعظ آ گیا ہے۔ وعظ اس بات کو کہتے ہیں جو بات دل کو نرم کر دے۔ یقیناً اللہ کی بات سے بڑھ کر کوئی بات دلوں کو نرم کرنے والی نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات سے بڑھ کر کوئی بات دلوں کو نرم کرنے والی نہیں۔ تو جمعے کا مقصد بھی ہے کہ دلوں کی نرمی کا معاملہ۔ اسی طرح غفلت طاری ہو جاتی ہے تو وہ غفلت دور ہو جائے، ہفتے بھر کی غفلت دور ہو جائے۔ یہ بڑا اجتماع ہوتا ہے جمعے کا۔ نماز تو پنج وقتہ فرض ہے، لیکن جمعے کو جمعہ بنانے والی شے خطاب یا خطبہ جمعہ ہے کہ جس میں کچھ وعظ و نصیحت کا اہتمام ہو۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا جو وعظ ہوتا تھا وہ قرآن کریم کے ذریعے ہوتا تھا۔ چنانچہ خطبہ جمعہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام عطا فرماتے، اس کی جو کیفیت سنن ابی داؤد کی روایت میں ہمیں ملتی ہے کہ کان یقرأ القرآن ویذکر الناس، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے اور لوگوں کو تذکیر فرمایا کرتے تھے۔ تو ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ کبھی ایک آیت قرآنی، کبھی دو آیات، کبھی اس سے زائد، کہ ان کے ذریعے سے ہی اپنے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے یاد دہانی کا سامان ہو۔ بعض باتیں کبھی ذرا تفصیل طلب ہوتی ہیں اور بعض باتیں بہت سادہ بھی ہوتی ہیں جن کی یاد دہانی ضروری ہوا کرتی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض بڑی اونچی سطح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ضروری بھی ہوتی ہیں، لیکن بہت ہی بنیادی باتوں سے لوگ صرف نظر کر جایا کرتے ہیں۔ بہرحال آج بھی دو آیات کا انتخاب ہے میری اور آپ کی یاد دہانی کے لیے۔ یہ سورہ انفال ہے قرآن حکیم کے 90 پارے میں، اور سورہ انفال کی آیت نمبر 27 اور 28 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان کا ترجمہ اس طرح ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ خیانت نہ کرو، وتخونوا اماناتکم، اور آپس میں ایک دوسرے کے حوالے سے امانتوں میں خیانت نہ کرو، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو۔ یعنی فطرت انسانی میں بنیادی انسانی اخلاقیات ودیعت شدہ ہیں، بلٹ ان ہیں۔ بنیادی انسانی اخلاقیات میں مثلا سچ کو سبھی لوگ اچھا سمجھتے ہیں، جھوٹ کو سبھی لوگ برا سمجھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جھوٹ بولنا اس میں خاصی آسانی لوگوں کو ہو گئی ہے، کیونکہ مال فوراً مل جاتا ہے، جان بچ جاتی ہے بہت سی مرتبہ۔ اور سچ یعنی جھوٹ میں آسانی ہے، جھوٹ بولتے زبان پر کٹ بھی نہیں لگتا، چھالا بھی نہیں آتا، خون کی الٹی بھی نہیں ہوتی، لیکن جھوٹ ہے برا۔ خاص طور پر جب میرے ساتھ کوئی جھوٹ بول کر مجھے لوٹتا ہے اور اندر سے مجھے پتہ چل جائے، یعنی کسی طرح پتہ چل جائے کہ مجھ سے جھوٹ بولا گیا، تو اندر سے پکار آتی کہ اس نے غلط کیا ہے میرے ساتھ۔ سچ ہے، سب اچھا سمجھتے ہیں اس کو، لیکن سچ بڑا کڑوا ہوتا ہے اور کئی مرتبہ اس کے بولنے کی قیمت بندے کو چکانا پڑتی ہے۔ لیکن فطرت میں یہ تعارف موجود ہے کہ سچ اچھا ہے اور جھوٹ برا ہے۔ اسی طرح وعدے کو پورا کرنا، امانت کی پاسداری کرنا، یہ بھی ہماری فطرت کے اندر بلٹ ان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی ہمارے ساتھ خیانت کرتا ہے تو برا لگتا ہے نا، جب کوئی ہمارے ساتھ خیانت کرتا ہے تو ہمیں برا لگتا ہے۔ یہ ہمارے اندر اللہ نے اس کا بنیادی تعارف رکھا ہے۔ اسی لیے قرآن، یہ ہمارے دین، قرآن حکیم اس دین کو دین فطرت قرار دیتا ہے کہ ہمارے جو فطری جذبات ہیں، احساسات ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین نے ان کا خیال رکھا، ان کا لحاظ رکھا ہے۔ بہرحال تو فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو۔ ویسے میں بھی ترجمہ کر رہا تھا، تھوڑی وضاحت ہو گئی۔ تو ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو،
اور آپس میں ایک دوسرے کے معاملات کے حوالے سے امانتوں میں خیانت نہ کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جبکہ تم جانتے ہو. وَاعْلَمُوا اور جان لو انما اموالکم واولادکم فتنہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. ایک ترجمہ اس کا آزمائش کا ذریعہ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس تو اجر عظیم ہے. یہ دو آیات سورہ انفال کی آیت نمبر 27 اور 28 جن میں بنیادی طور پر خیانت سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے اور بتایا گیا کہ کئی مرتبہ مال اور اولاد کی محبت کی وجہ سے بندہ اللہ کے احکامات کو فراموش کرتا ہے، اور بتایا گیا کہ جن محبتوں کے چکر میں پڑ کر اس عارضی دنیا کے کچھ فائدوں کی خاطر تم اللہ کے احکام کو پامال کرنے لگ جاتے ہو تو یاد رکھنا دنیا عارضی ہے، اور جو اصل آخرت کی زندگی ہے اللہ کے ہاں اجر عظیم ہے. اگر اسے سامنے رکھو تو پھر اللہ کے احکامات کی پاسداری کرنا آسان ہوگا. اگر آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی، آخرت کا محاسبہ، آخرت کی جواب دہی کا احساس تمہارے دلوں میں ہو تو پھر اللہ کے احکامات کی پاسداری آسان اور گناہوں سے بچنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. آخرت کا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو میرے اور آپ کے عمل پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. جتنا موت کو بندہ بھولتا ہے، کل کی جواب دہی کے احساس کو بھولتا ہے، اتنا ہی وہ عمل کے اعتبار سے بگاڑ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. تو جا بجا احکام کے بعد اور احکام کے ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت کا بھی تذکرہ فرماتا ہے. اب آئیے ان آیات کا مختصر مطالعہ کر لیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. یہ انداز قرآن حکیم میں 89 مرتبہ آیا. 89 مرتبہ یہ انداز اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا. کچھ مرتبہ قرآن حکیم میں یا ایھا الناس کے الفاظ بھی آئے، اے لوگو. وہ عموم کا معاملہ، وہ سب کے لیے مخاطبت ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا فرماتا ہے تو اللہ کچھ کو کچھ سے علیحدہ کر دیتا ہے. اگر 7-8 ارب کم و بیش انسان زمین پر ہیں تو 2 ارب کے لگ بھگ کم و بیش وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ کا آخری رسول مانتے ہیں. اور اب قانوناً اور ٹیکنیکلی لیگلی مسلمان وہ ہے جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ کا آخری رسول مانتا ہے. ٹھیک ہے، یہود اللہ کو مانے، آخرت کو مانے، موسیٰ علیہ السلام کو مانے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں. نصارہ اللہ کو مانے، آخرت کو مانے، مسیح علیہ السلام کو مانے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں. یہ ٹیکنیکل لیگل یہ معاملہ ہے. اسی لیے فقہاء اور اہل علم نے ایمان کی جو تعریف کی ہے وہ کیا ہے؟ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر وہ خبر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کی تصدیق کرنا یہ ایمان ہے. ہاں جیسے کہ میں نے عرض کیا وہ یہود و نصارہ مسلمان اس لیے نہیں قرار پاتے کہ وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ کا آخری رسول نہیں مانتے. یہ عقیدے کا معاملہ ہے. البتہ ان تک محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو پہنچانے کی ذمہ داری ہم مسلمانوں کے کاندھوں پر ہے. ختم نبوت کے بعد اب انسانیت تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری بہرحال وہ ہمارے کاندھوں پر ہے. تو ان کے بارے میں یہ کہتے ہوئے کہ کیونکہ وہ آخری رسول پر ایمان نہیں رکھتے اس لیے مسلمان نہیں، جتنا یہ ہم کہتے ہیں اتنا ہی اس بات پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بحیثیت امت ان لوگوں تک بھی اور ان لوگوں تک بھی جو اللہ کو نہیں مانتے، ان لوگوں تک بھی جو آخرت کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو پہنچانے کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے. تو ورڈکٹ دینا ایک بات ہے اور اپنی رسپانسبلٹی کو ماننا دوسری بات ہے. ان کے بارے میں یہ کہنا وہ مسلمان نہیں ایک نقطہ ہے اور ٹیکنیکلی نہیں ہے، مگر ہم مسلمان ذمہ دار ان تک پہنچائیں اس کا احساس کرنے کو آج ایک عظیم اکثریت ہماری تیار نہیں ہے. بہرحال تو قرآن کریم جب یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو تو وہ اللہ 2 ارب ایمان والوں کو بقیہ سے علیحدہ کرتا ہے. بقیہ سے ایمان لانے کا مطالبہ ہے، ان سے نماز کا، زکوٰۃ کا، روزے کا، حج کا تقاضا نہیں. ان سے تو تقاضا ہے کہ آمینو پہلے ایمان لاؤ، مگر جو ایمان لا چکے ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اعمال کا تقاضا کرتا ہے. تو یہ انداز قرآن حکیم میں کم و بیش 89 مرتبہ 89 ٹائمز آیا ہے کہ اللہ ماننے والوں سے اب کچھ تقاضے کرتا ہے. معلوم ہوا کہ کلمے کا اقرار فقط کافی نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو مان لینا کافی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی ماننا بھی لازم ہے. اور یہ ماننے کا تقاضا تو پورے اسلام کے اعتبار سے ہے
سورہ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں ذکر ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ تو جب یہ مخاطبت آئے، جب انداز یہ ہو خطاب کا اللہ کی طرف سے یا ایھا الذین آمنو، تو ہمیں اپنے صاحب ایمان ہونے کی نعمت کا ادراک بھی ہونا چاہیے۔ کسی کافر کے گھر میں پیدا ہوئے ہوتے، کتنا ٹائم تھا ہمارے پاس کہ ہم ریسرچ کرتے، نیوٹرل ہو کے اور غور و فکر کر کے خالق کائنات کو پہچانتے، پھر رسالت کی اہمیت و ضرورت کو پہچانتے، اور پھر آخری رسول کو ماننے تک ہم پہنچ جاتے۔ آج کہاں ٹائم ہے لوگوں کے پاس جی؟ تو اللہ کی اس نعمت کا ادراک بھی ہو جب یہ مخاطبت کا انداز آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اب اللہ مجھ سے اور آپ سے خطاب کر کے کچھ تقاضے فرما رہا ہے۔ اب وہ تقاضے کیا ہیں؟ یہاں فرمائے کہ لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو، رسول علیہ السلام کے ساتھ خیانت نہ کرو، وتخونوا اماناتکم، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تمہاری امانتیں ہیں ان میں خیانت کا معاملہ نہ کرو۔ ہمارے دین میں امانت کی اہمیت کس قدر ہے، جمعے کے خطبات میں بھی ایک روایت پڑھی جاتی ہے، پیش کی جاتی ہے، اور اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام اکثر اپنے خطبات میں یہ جملے عطا فرماتے، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری کا وصف یعنی صفت نہیں ہو، اور اس کا کوئی دین نہیں جس میں وعدے کی پاسداری نہ ہو، اس کا ایمان نہیں جس میں امانت کی پاسداری نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں وعدے کی پاسداری نہیں۔ یہ ایمان اور دین کی نفی ہو رہی ہے اگر بندے میں امانت داری کا وصف نہ ہو، صفت نہ ہو، کوالٹی نہ ہو، اگر بندے میں وعدے کو پورا کرنے کی صفت نہ ہو تو اس کے ایمان کی اور دین کی نفی کی جا رہی ہے۔ ہمارا عام تصور اکثر و بیشتر چند عبادات کے ادا کرنے تک ہی محدود رہتا ہے دین کو سمجھنے کے اعتبار سے۔ کیا ہے دین؟ جی نماز ادا کرنا، تو بہت سو کے ذہن میں تو جمعے کی 2 رکعت کا ہی ادا کرنا ہوتا ہے، اور کچھ ہے کہ نہیں 5 وقتہ نماز ادا کرنا۔ بھائی اس سے آگے بھی دین ہے، مسجد کے باہر بھی دین ہے، مصلی کے بعد بھی دین ہے، سلام پھیرنے کے بعد بھی دین ہے، اور خاص طور پر معاملات زندگی میں میرا اور آپ کا امتحان زیادہ ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خطبہ عطا فرمایا ہو اور آپ نے یہ ارشاد نہ فرمایا ہو کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت کی پاسداری نہیں، اور اس کا کوئی دین نہیں جس میں وعدے کی پاسداری نہیں۔ اور اسی طرح جنت الفردوس پانے والے کون؟ سورۃ المؤمنون 18ویں پارے کے شروع میں اس کی ابتدائی 11 آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت الفردوس پانے والوں کی صفات بیان فرمائی، ان میں بھی یہ باتیں شامل ہیں۔ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وہ اپنی امانتوں کا لحاظ رکھتے ہیں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہماری بنیادی صفات ہے، ایک بندے مومن کی بنیادی صفات ہے، اور یہ جنت الفردوس پانے والوں کی صفات ہے۔ اور اگر ایمان کا دعویٰ ہے تو امانت کی پاسداری کا تقاضا ہے اللہ کے رسول کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین کو ماننے کا دعویٰ ہے تو وعدے کی پاسداری کا تقاضا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے۔ آج ہم اپنے قومی مزاج کو دیکھیں، استاد محترم بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، پہلے تو حدیث سن لیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بخاری شریف میں 3 باتیں، مسلم شریف کی روایت میں 4 باتیں۔ آپ نے فرمایا کہ منافق کی نشانیاں کیا ہیں؟ جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا توڑے گا، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی خیانت کرے گا، اور جب جھگڑے کا موقع آئے گا تو گالیاں دے گا۔ 4 باتیں، جھوٹ، خیانت، وعدہ خلافی اور گالیاں دینا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ جس میں 4 باتیں وہ پکا منافق ہے، اور جن میں ان میں سے کوئی ایک ہے وہ اتنا، 2 تو اتنا %، 50%، اتنا تو 3 تو 75%، تو جس میں 4 ہیں وہ پکا منافق ہے، اور جس میں جتنی اس طرح کی صفات وہ اتنا ہی منافق ہوگا۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج ہمارا قومی مزاج کیا ہے عموم کے اعتبار سے؟ جو جتنے بڑے عہدے پر ہے اتنا بڑا جھوٹا، اتنا بڑا وعدہ خلاف، اتنا بڑا خیانت کرنے والا، اور میں ایڈ کر دوں اب اتنا بڑا گالیاں دینے والا۔ یہ آج پوری رات جو قوم ٹاک شوز دیکھتی ہے، ہمارے
انورٹڈ کام بڑے بڑے اینگر پرسنس ایسے بعض اوقات بیٹھے ہوتے ہیں کہ چیف جسٹس سے بھی ان سے پوچھ کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اس سے بھی آگے کی بات. بہرحال اس میں جو زبان استعمال ہوتی ہے ان پولیٹیشنز کے درمیان، کیا وہ گھر والوں کے ساتھ، اچھا شرفاء کے گھرانوں کی بات کر رہا ہوں میں، اب تو شرافت کی بھی معیارات بدل گئے نا. کیا شریف گھرانے کے والدین اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کی زبان سن سکتے ہیں؟ جس طرح کی گفتگو وہاں پر کی جاتی ہے، تو گالیاں بھی، وعدہ خلافی بھی، خیانت بھی اور جھوٹ بھی. قومی مزاج بنا ہوا آج ہمارا، الا ماشاء اللہ قومی مزاج. اور اللہ کے پیغمبر فرمانے جس میں چاروں پکا منافق، اور جس میں جتنا وہ اتنا % منافق. ہاں کوئی منافق کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ تبصرہ دوسروں کے بارے میں کم، اپنے بارے میں ہمیں زیادہ غور و فکر کے ساتھ دیکھنا چاہیے. یعنی اس وقت تو جمعے کی گفتگو ہو رہی ہے نا، خطاب کی، یہ تبصرہ اس لیے ہو رہا ہے کہ میں بھی اپنے اندر جھانکوں ان 4 باتوں کے اعتبار سے، جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت اور گالیاں، میں کہاں کھڑا ہوں. اور ہر شخص اپنا جائزہ خود لے اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث مبارک کو سامنے رکھے. ان 4 صفات جو کہ منافقین کی ہیں، ان میں سے خیانت ہے. جب بھی امانت رکھوائی جائے گی وہ خیانت کرے گا. البتہ امانت کے تصور کو بھی سمجھنے اور وضاحت کرنے کی ضرورت ہے. ایک عام تصور ہے کہ امانت کیا ہے، کسی نے آپ کے پاس، میرے پاس کچھ روپے رکھوائے، کچھ شے رکھوائی، ہم نے اس کو واپس کر دیا، ٹھیک ہے. یہ امانت کا ایک تصور ہے، یہ امانت کا کل تصور نہیں. اگر امانت کے تصور کو کھولے تو زندگی کا ہر گوشہ ہی اس کے اندر شامل ہو جائے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ المجالس بالامانہ، مجالس میں گفتگو ہوتی ہے، کمپنیز کی میٹنگز ہوا کرتی ہیں، ہائی آفیشلز کی جو ہے وہ آپس کے کچھ میٹنگز ہوا کرتی ہیں، کہیں بھی ہے، اور وہ معاملات انہی لوگوں تک محدود رہنے چاہیے کہ جو متعلقہ لوگ ہیں، کسی گورنمنٹ کے ادارے میں ہو، پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہو، وغیرہ وغیرہ. تو ان مجلسوں میں جو کلام ہوا وہ ان افراد متعین یا متعلقہ انہی کے درمیان رہے. یہاں کی بات لیک ہو رہی، آؤٹ کی جا رہی، یہ بھی خیانت ہے. اللہ کے رسول فرما رہے مجلس کی باتیں بھی امانت ہوا کرتی. حدیث میں ذکر آیا کہ ایک شخص تمہیں کہتا ہے کہ میرا سلام فلاں کو پہنچا دینا، یہ فلاں کو سلام پہنچانا اب امانت ہے آپ کے پاس، میرے پاس. امانت کا یہ وسیع تر تصور. اور کھولتے چلے جائیں، اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ وجود دیا ہے، اس کا مالک میں اور آپ تو نہیں. یہ تو آج لوگوں کے تصور ہے، اٹس مائی اسٹائل، اٹس مائی چوائس، میری مرضی، جو چاہوں سو میں کروں. یہ باغیانہ جملے، سرکشی والے جملے، یہ اللہ کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے والے جملے. بندے ہو، بندے بنو، اوقات میں رہو. ہم اس وجود کے مالک نہیں، مالک اللہ ہے. میں تو امین ہوں، کسٹوڈین ہوں. اس وجود کے بارے میں کل اللہ کا جواب دے ہوں، زندگی کے بارے میں جواب دے ہوں. مشہور حدیث کے 5 سوال، جامع ترمذی شریف کی روایت، بندہ اپنی جگہ سے قدم ہٹا نہیں سکے گا جب تک کہ 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے. یہ آپ کو مجھے میڈیا پہ نہیں بتائے جائیں گے جی، اس کی اپڈیٹس نہیں آئیں گی. فائنل شروع ہو جائے گا 1 بجے، اس کی اپڈیٹس 12 بجے سے آنا شروع ہو جاتی. لیکن میری اور آپ کی زندگی، فائنل سمجھ گئے نا آپ لوگ جی. بس میں کرکٹ پہ اور کچھ کہنا نہیں چاہ رہا، لوگ خواہ ناراض ہوتے ہیں. وہ ہو جائے اس کے بعد بات کر لیں گے پھر، ٹھیک ہے جی. لیکن جو سوالات آپ سے مجھ سے قبر میں ہونے، جو سوالات مجھ سے اور آپ سے لازماً قیامت کے دن ہونے، یہ آپ کو مین اسٹریم لائن میڈیا میں کبھی نظر، انہی چکروں میں لگائے رکھو. قوم کا بیڑا غرق ہو، قوم کا ستیہ ناس ہو، ملک کی سلامتی سٹیک پر ہو، ملک کے نظریے کو جو ہے وہ تار تار کیا جا رہا ہو، کوئی پریشانی نہیں، لگے رہو اسی کے اندر جی. اللہ کے ساتھ خیانت جو آیت میں بات آ رہی ہے، ریاض کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، اس پر کلام نہیں ہوگا. وہ سوال کیا ہے؟ بتاؤ زندگی تم نے کہاں لگائی؟ آپ کی میری زندگی کے اہم ترین سوال. بتاؤ جوانی کہاں کھپائی؟ بتاؤ مال کہاں سے تم نے کمایا؟ بتاؤ مال کہاں خرچ کیا؟ اور جو علم حاصل کیا اس پر تم نے کتنا عمل کیا؟ یہ آپ کی میری زندگی کے اہم ترین سوال. ان کے جواب دیے بغیر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بندے کے قدم اس کی جگہ سے ہٹ بھی نہیں سکیں گے. زندگی کہاں لگائی؟ جوانی کہاں کھپائی؟ مال کہاں سے کمایا؟ مال کہاں خرچ کیا؟ اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا؟ 2 سوال زندگی کے بارے میں، 2 سوال مال کے بارے میں، اور 1 سوال علم کے بارے میں. آج کیا نالج ہے لوگوں کے پاس؟ اسمارٹ فون ہر ایک کے پاس ہے. امام گوگل پہ جو ڈالو سرچ کر کے وہ نکال دیتا ہے آپ کو. خوب نالج ہے، اور جناب ایک سے ایک بڑھ کر ہر آدمی اپنی جگہ اینالسٹ بنا ہوا ہے اور ایکسپرٹ اوپینین رکھنے والا. پوچھا جائے گا جو علم حاصل کیا اس پر تم نے کتنا عمل کیا. بہرحال عرض کرنے کا مطلب ہے یہ وجود اللہ کی امانت. اس وجود میں روح پھونکی گئی ہے،
یہ روح اللہ کی امانت ہے میرے اور آپ کے پاس. اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت دی ہے، یہ امانت ہے میرے اور آپ کے پاس. اللہ نے مجھے اور آپ کو قرآن کی نعمت دی ہے، یہ امانت ہے میرے اور آپ کے پاس. محمد مصطفیٰ دے کر گئے صلی اللہ علیہ وسلم. حجۃ الوداع کا موقع ہے، میں چلا جاؤں گا، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ جاؤں گا. ایک روایت کے مطابق میری اللہ کی کتاب قرآن اور میری سنت رسول اللہ علیہ السلام کی سنت. تو اللہ کی کتاب میرے آپ کے پاس امانت، اللہ کا یہ دین جو مکمل ہو کر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، وہ دین کامل آج میرے اور آپ کے پاس بطور امانت موجود ہے. اللہ کے رسول کی محنت، وہ محنت جو طائف ان کو لے گئی، وہ محنت جو ہجرت ان کو کرا گئی، وہ محنت جو احد میں ان کا خون بہا گئی، بہانا خون حضور کا احد کے میدان میں، وہ محنت جس سے 70 صحابہ شہید اللہ کی راہ میں قرار دی اور اللہ کے رسول نے ان کے لاشیں اٹھائے، وہ محنت کے حضور کے پیٹ پر پتھر بندھے، وہ محنت کے حضور کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلا، وہ محنت کے 259 صحابہ کی جانیں اللہ کی راہ میں پیش ہوئیں. تب قرآن کہتا ہے جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. وہ محنت آج اس کا قرض ایک امانت ہے میرے اور آپ کے پاس. یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اللہ کی جنت سستی تو نہیں ہے میرے بھائی کہ آن لائن آرڈر پلیسمنٹ کے اوپر مجھے اور آپ کو مل جائے گی، قطعاً نہیں. اللہ کی جنت کو تو مشقتوں سے گھیرا گیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب قرآن کی اس آیت کو ذہن میں رکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو، اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے احکامات کی پاسداری کرو، نافرمانی نہ کرو. اللہ نے جن باتوں سے روک دیا ان سے رک جاؤ، ان کا ارتکاب نہ کرو. نماز کا حکم ہے تو ادا کرو، زکوٰۃ کا حکم ہے تو ادا کرو، سود سے منع کیے تو رک جاؤ، بے حیائی سے منع فرمائے تو رک جاؤ. صرف مثال ایک دو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم. تم نام لیوا ان کے، تم ان کی ختم نبوت کے عقیدے کو مانتے ہو، تم انہیں اللہ کا آخری رسول مانتے ہو، تو آخری رسول قرآن تمہیں دے کر گئے. یہ قرآن امانت ہے تمہارے پاس. وہ آخری رسول دین مکمل فرما کر تمہیں دے کر گئے، وہ دین امانت ہے تمہارے پاس. وہ دین کو قائم کر کے دکھا کر گئے، وہ دین جو آج مغلوب ہے اس کو قائم کرنے کی جد و جہد امانت ہے تمہارے پاس. یہ ہے امانت کا وسیع تر تصور. تو وہ روح، اس کے تقاضے پورے کرنا، یہ جسم، اس وجود کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرنا، نہ کہ نافرمانی میں. اور جیسے کہ قرآن حکیم کے حوالے سے اور دین کے حوالے سے تذکرہ ہوا، یہ سب اللہ اور اس کے رسول کی امانت ہے میرے اور آپ کے پاس. اگلی بات ہم سب کے علم میں ہے، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور آپس میں دوسرے کی امانتوں میں خیانت نہ کرو. اگر کسی کا قرض لیا ہوا ہے تو قرض لوٹانا پڑے گا. ہم ہیں جو آج کہتے ہیں وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے، ہاں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے. یہ مسلمان کہتے ہیں آج. ہاں، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے ان العہد کان مسئولا، وعدے کے بارے میں تو سوال ہوگا. اللہ کے کلام کی طویل ترین آیت کس موضوع پر ہے؟ نہ نماز، نہ زکوٰۃ، نہ روزہ، نہ حج، نہ قربانی، نہ صدقہ، نہ خیرات، نہ تسبیح. کس موضوع پر ہے؟ قرض کے موضوع پر. سورۃ البقرہ آیت نمبر 282، 282. اتنا اہم معاملہ ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے علیہ السلام شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے، قرض معاف نہیں ہوتا. یہ تو معروف حدیث ہے. ایک اور سنیں، ایک شخص بالفرض اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید ہو، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو جائے، اس کی بھی بخشش نہیں ہے جب تک اس کا قرض ادا نہ ہو جائے. اللہ کے رسول کے سامنے جنازہ ہے، 3 جنازے. ایک، اس کے ذمہ قرض ہے جی، کچھ چھوڑ گیا جی، آپ نے جنازہ پڑھایا. دوسرا آیا، قرض ہے جی، ہے، کوئی ذمہ لیتا ہے جی، فلاں ذمہ لیتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے پڑھا دیا کہ تم ذمہ لیتے اس کا قرض ادا کر دو گے. تیسرا آیا، جنازہ پڑھوایا جائے اس کا، اس کے ذمہ قرض جی، کچھ چھوڑ کر گیا نہیں کہ ادا ہو جائے. کوئی ذمہ لیتا ہے اس کا کہ اس کا قرض ادا ہو جائے گا نہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم پڑھو اس کا جنازہ، میں نہیں پڑھاتا. نبی کی شفاعت سے محروم ہے وہ شخص. اور ہم قرض کے معاملات کو بڑا لائٹ لیتے ہیں، وعدوں کو بڑا ہلکا لیتے. وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے. ارے یہ بھی امانت ہے، یہ قرض میرے پاس امانت ہے. اور قرض ایک تو مال کے اعتبار سے وہ تو ہم سمجھتے ہی ہیں، امانتوں کی اور نوعیتیں بھی ہو سکتی ہیں. ایک گھر میں کسی شخص کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، بڑا بھائی ہے، بڑا بیٹا ہے، وہ اب امین ہے، اور اس وراثت کو شریعت کے حکم کے مطابق تقسیم کرنا اس کی ذمہ داری، یا اور کوئی بڑا اس کی ذمہ داری. یہ وہ ایک امانت آ گئی اس کے پاس.
تو آپس کی امانتوں میں قرض بھی ہوگا، وراثت کے معاملات بھی ہوں گے، اور امور بھی ہوں گے، کوئی شے کسی نے رکھوائی، کوئی پیسہ کسی نے رکھوایا، اینڈ سو آن. ان سب کے بارے میں بھی دیکھو آپس میں ایک دوسرے کے معاملات میں خیانت نہ کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو. تمہیں معلوم ہے خیانت کسے کہتے ہیں. بندہ دوسروں کو بے وقوف بنا سکتا ہے، چھپ سکتا ہے. چور نے چوری کی، دوسروں کو تو نہیں پتا چلا، چور کو تو پتا ہے نا چور ہے. ٹویسٹ کرتے نا آج کل لوگ، ٹویسٹ کرتے ہیں، گھماتے ہیں. ارے دوسروں کو گھما سکتا ہے، اپنے آپ کے بارے میں تو جانتا ہے. اللہ اکبر، اللہ خالق ہے نا. کیا کیا جملے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس طرح کے موضوعات پر عطا فرمائے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو اپنے اوپر تو بصیرت حاصل ہے. ولو القی معاذیرا، چاہے لاکھ دوسروں کے سامنے بہانے اور عذر پیش کرتا رہے. چور کو پتا ہے کہ وہ چور ہے، ڈاکو کو پتا ہے کہ وہ ڈاکو ہے، لوٹنے والے کو پتا ہے کہ لوٹنے والا ہے، ڈرامے کرنے والے سیاست دانوں کو پتا ہے کہ ڈرامے کر رہے ہیں، قوم کو لوٹنے والوں کو پتا ہے کہ وہ قوم کو لوٹ رہے ہیں. لاکھ دنیا کے سامنے بہانے پیش کرے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو اپنے بارے میں پوری بصیرت حاصل ہے. اور معاملہ سے سیاست دانوں کا نہیں. اگر میں ڈرامہ کر رہا ہوں تو میں اپنے آپ کو تو جانتا ہوں، آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں. اور سیاست دان نے اپنی قبر میں جانا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب اپنے کام سے کام رکھو. ٹھیک ہے، مولوی اپنی قبر میں جائے گا، میں اپنی قبر میں جاؤں گا. میں جانے کو تیار ہوں. اللہ کی قسم، میں آپ ہم آج جس سطح پہ کھڑے، میں نیچے سے لے کے اوپر تک، ہر بندہ یہ سوچ رائٹ ناؤ، اگر مجھے موت ہے میں جانے کو تیار ہوں. خدا کی قسم اگر مسلمان اللہ کو ماننے والا ہے 2 مرتبہ سوچے گا ضرور. حرکت تو ایسی ہے میری. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں پتا ہے. اور ہم سے بڑھ کر کس کو پتا ہے؟ اللہ کو. کیا میرے خالق، آپ کے خالق کا کلام ہے. ہاں، احصاہ اللہ ونسو، لوگ تو بھول گئے حرکتیں کر کے، اللہ نے احاطہ کر کے رکھا ہوا ہے. وما کان ربک نسیا، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے. ہم تو کر کے بھول جاتے ہیں، اللہ نہیں بھولتا. اللہ پردے میں رکھ کر معاف فرما دے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ کے ساتھ رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو. وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اور آپس کے معاملات میں امانتوں میں خیانت نہ کرو جبکہ تم جانتے ہو. واعلموا، اور جان لو، ان اللہ واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں. فتنہ کسے کہتے ہیں؟ آزمائش کو کہتے ہیں عربی میں، کسوٹی کو جس پہ پرکھا جاتا ہے، کرائٹیریا جس پہ چیک کیا جاتا ہے. تو اللہ نے زمین اور یہ آسمان جو کچھ بنایا، یہ امتحان کے لیے دنیا بنائی. اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے قائم فرمایا، اللہ تمہارے امتحان لے رہا ہے. تو زندگی امتحان کے لیے، جو بیت رہا ہے وہ امتحان ہے مجھ پر اور آپ پر. اور یہ دنیا، یہ خود ایک فتنہ، ایک آزمائش، ایک امتحان ہے. دنیا کی محبت کی مذمت کرتا ہے دین. جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے فریب کے سوا کچھ نہیں ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کی زندگی وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے. وہاں کی فکر کرو. رہنا ادھر ہے تو یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ کل کے نتائج آج کی جو بھی تمہاری محنت ہے اس پر منحصر ہے. جیسا بو گے ویسا کاٹو گے، لیکن اصل وہ آخرت ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے مال اور اولاد، مال اور اولاد یہ 2 بڑی بڑی علامات ہیں دنیا کی محبتوں کی، یا دنیا کی محبت کی. دنیا کی محبت کی مذمت ہے، البتہ اس کی 2 بڑی علامات، مال کی محبت اور اولاد کی محبت. کئی مرتبہ اس مال کی وجہ سے چوری کرتا ہے بندہ، ڈاکے ڈالتا ہے، خیانت کرتا ہے، قرض ہڑپ کرتا ہے، مال ہڑپ کرتا ہے، گلے کاٹتا ہے، وراثت کا حصہ کھا جاتا ہے، زمینوں پر قبضے کر لیتا ہے، پوری قوم کو بیچ دیتا ہے، ڈرامے کرتا ہے، نہ جانے کیا کچھ کرتا ہے. کس کی وجہ سے؟ مال کی وجہ سے. اور قبر میں تو بندے کے کفن میں جیب بھی نہیں ہوگی. قبر میں جب لٹایا جائے گا یا لٹایا جاتا ہے تو کفن میں جیب ہوتی ہے؟ کوئی ٹرانزیکشن بھی ہو سکتی ہے وہاں پر؟ نہیں. سادہ سی باتیں بچوں کو بھی سمجھ آ جاتی ہے، لیکن بڑے بڑوں کو سمجھ نہیں آ رہی. یاد رکھ سکندر کے حوصلے تو عالی تھے، جب گیا تھا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا. اس مال کے چکر میں پڑ جاتا ہے انسان. اللہ اس کی محبت سے محفوظ رکھے. مال ضرورت ہے، مقصود نہیں ہے. تو کبھی اس کی محبت میں ڈوب کر حلال حرام کی تمیز ختم ہوتی ہے. چوری، ڈکیتی، لوٹ مار سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، حالانکہ جانا کچھ نہیں اپنے ساتھ سوائے اعمال کے اور عقیدے کے. اور یہ اولاد کا مستقبل سنوارنے کے تعلق سے، اس کی دنیا بنانے کے تعلق سے کئی مرتبہ لوگ آخرت کو اپنی برباد کر لیتے ہیں. ہاں،
مال حلال سے کمایا جائے، جائز میں خرچ کیا جائے، ثواب ملے گا، راہ خدا میں خرچ کیا جائے، اجر بڑھتا چلا جائے گا، اولاد کی کفالت کریں جائز طریقے پر، ثواب ملے گا، کوئی حرج نہیں، ذمہ داری ہے، کمانا، معاش کی محنت کرنا ایک ذمہ داری ہے، حلال پر کرے ثواب ملے گا، جو حرام کمائے گا گناہ پائے گا، حلال کمائے گا ثواب پائے گا، سمپل۔ اولاد کی کفالت کرے، کھلائیں پلائیں، جو بھی کچھ کرے، اس کو اللہ کا بندہ تو بنائے، اللہ کے رسول کو امتی تو بنائے، یہی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی، یہی اولاد صدقہ جاریہ بن جائے گی، یہی لائف ٹائم ہمیشہ کی انویسٹمنٹ ہو جائے گی میرے لیے، صدقہ جاریہ بن جائے گی اولاد۔ لیکن کئی مرتبہ اسی اولاد کی جائز ناجائز ہر حاجت کو پورا کرنے کے چکر میں حرام میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، ناجائز میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ کے حقوق پامال کرتے ہیں، نبی کی تعلیم کو فراموش کرتے ہیں، دین کے تقاضوں کو فراموش کر کے اپنی آخرت کو برباد کر لیتے۔ اس سے چوکنا رہنے کو کہا گیا، وَاعْلَمُوا انما اموالکم واولادکم فتنہ، اور جان لو بے شک تمہارے مال و تمہاری اولاد فتنہ یعنی آزمائش کا ذریعہ ہے، وان اللہ عندہ اجر عظیم، اور بے شک اللہ کے پاس تو اجر عظیم ہے۔ کیا شے مجھے اور آپ کو سیدھا رکھے گی؟ آخرت کا یقین۔ کیا شے آپ کو مجھے دنیا میں کم پر اکتفا کرنے، قناعت کرنے پر آمادہ کر لے گی؟ وہ آخرت کا یقین۔ کیا شے مجھے اور آپ کو جھوٹ سے، حرام سے بچنے پر آمادہ کرے گی؟ ادھر چھوڑو حرام کو، آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہی نعمتیں جنت میں۔ وہ آخرت کا عقیدہ جس قدر پختہ ہوگا، ادھر ہم سیدھے رہیں گے، خیانت نہیں کریں گے، امانت کی پاسداری کریں گے، اللہ کے وفادار رہیں گے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے وفادار رہیں گے۔ اور اگر آخرت سامنے نہ ہو تو بندہ اللہ کے ساتھ بھی، معاذ اللہ، اس کے دین کے ساتھ بھی غداری کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، فراموش کرتا ہے۔ آخرت کا عقیدہ بار بار قرآن اس پر توجہ ہمیں دلاتا ہے۔ آخر میں دو حوالوں سے گفتگو کرنی ہے۔ ایسے بدلتے حالات اور ایسے ہمارے ارباب اختیار کے معاملات ہوتے ہیں کہ کہیں مثبت بات سامنے آتی، فوراً کوئی منفی بات بھی سامنے آ جاتی ہے۔ اب بڑا اچھا بیان ہمارے وفاقی جو وزیر خزانہ ہے اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے کہ بھئی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وفاقی شرعی عدالت نے جو ماہ رمضان 2022 میں 28 اپریل کو فیصلہ دیا تھا کہ بینک انٹرسٹ ربا ہے، حرام ہے، اور فلاں فلاں قوانین کے بارے میں پھر تفصیلی فیصلہ وفاقی شرعی عدالت نے دیا تھا، اور پھر اس کے خلاف اپیل لے کر سپریم کورٹ میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان، پھر نیشنل بینک آف پاکستان جو کہ سرکاری بینکس ہیں، اور کچھ نجی کمرشل بینکس بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلے گئے۔ ہم نے بھرپور مذمت کی تھی، 50 سال کی محنتوں کو پھر تم زیرو کرنے کے چکر میں آ گئے۔ تو بہرحال اس وقت خوشائن بات یہ ہے، ہم اس کی تحسین کریں گے، کہیں سے خیر کا پہلو ہے تحسین کریں گے، یہی دین کا تقاضا ہے، یہی عدل کی بات ہے کہ وفاقی وزیر خزانہ صاحب نے کہا کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان گیا ہے پٹیشن ریویو کے لیے سپریم کورٹ میں اور نیشنل بینک آف پاکستان، تو وہ ہم اپیل واپس لے رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ باقی 6-7 کمرشل بینکس اور بھی ہیں، عوام اور پریشر بنائیں لوگوں کے اوپر، اور حکومت اپنے اثر اور رسوخ کو اختیار کرے، استعمال کرے۔ اسٹیٹ بینک بہت سی بات اور منواتے، پریشر ڈالے، وہ سب بھی اپنی اپیلیں واپس نکالیں، تب تو ٹیکنیکلی فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ وہ اپنی جگہ صحیح رہے گا۔ اور اگر کچھ اس میں بحث کھولنی ہے تو وفاقی شرعی عدالت میں جائیے۔ سپریم کورٹ میں جانے کا مطلب بدنیتی تھا کہ وہ اپنی جگہ جو ہے وہ فیصلہ کا لدم ہو جائے گا۔ تو اگر یہ تمام اپیلیں واپس ہوں گی تو پھر وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ مؤثر رہے گا۔ اس کے بعد 5 سال انہوں نے دیے تھے گورنمنٹ کو، 31 دسمبر 2027 تک، کہ پوری اکانومی کو شریعت کے حصول و تعلیم کے مطابق لایا جائے، خاص طور پہ بینکنگ سیکٹر کو بھی، اور اس کے بعد بھارت بہت سارے کرنے کے کام ہیں۔ پہلا مرحلہ تمام اپیلیں وہاں سے واپس آئیں، اس کے بعد وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے پر منوعاً عمل کرنے کی طرف پیش قدمی ہو۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات وہ سفارشات ہی دے سکتے ہیں مگر گراں قدر ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ گورنمنٹ نے ایک ٹاسک فورس بنائی تھی پہلے، جس میں گورنمنٹ آفیشلز بھی تھے، مفتی تقی عثمانی صاحب بھی تھے، اس کے بیس کو مضبوط کیا جائے، یعنی ایسے علماء جن کی تقوی تدین پر اعتماد بھی ہو اور جو جدید جو مسائل معاملات بینکنگ کے فائنینس کے اس سے بھی واقفیت رکھتے ہیں اور دین کا علم تو رکھتے ہیں الحمدللہ، ان کو بھی ایڈ کیا جائے، اور نیک نیتی کے ساتھ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے پر کہ اس میں کچھ شارٹ ٹرم نوعیت کے کام جو فوری ہو سکتے ہیں ان پر عمل درآمد فوراً کیا جائے اور پھر پیش قدمی آگے بڑھے۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور جو بھی ریاست کے وہ ادارے جو اس سارے معاملات سے منسلک ہیں ان کے ذمہ داروں کو بھی اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ 75 برس ہو گئے، ہم نے دنیا کے سامنے نمونہ پیش کرنا تھا مگر آج تک یہ جنگ ہم ختم نہیں کر رہے۔ اللہ کرے کہ جنگ کا خاتمہ ہو، اور جلد از جلد، صرف سود کا خاتمہ نہیں،
کہا اچھا وفاقی وزیر خزانہ صاحب نے کہ قرآن و سنت ہمارے لیے بالادست ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو قرآن و سنت کی بالادستی کا مطلب ہے کہ پوری مملکت خداداد کو اسلامی مملکت بنانا ہے ہم نے، اور تمام قوانین شریعت کے خلاف ان کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اللہ کرے بات الفاظ سے آگے بڑھ کر عمل کے قالب میں بھی ڈھل جائے، اللہ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو خوشائن بات تھی، مگر اسی مملکت خداداد میں وہ 2018 کا ایک ایکٹ موجود ہے جو دینی سیاسی جماعتوں کو چھوڑ دے، باقی ساری سیاسی جماعتوں نے مل کر، آج کی اپوزیشن والے بھی اور آج کے حکمراں بھی مل کر جنہوں نے پاس کیا تھا وہ ٹرانسجینڈر ایکٹ، اور وہ جو مغرب کا LGBT کا جو ایجنڈا ہے وہ اور آگے بڑھ رہا ہے۔ اب اس کے شواہد کیا ہیں؟ ایک ایسی فلم جس میں ہم جنس پرستی اور جنسی آوارگی کو ہی پیش کیا گیا، پاکستان کے سینسر بورڈ نے اس کو اوکے کر دیا ہے۔ وہی مغرب کا ایجنڈا، ہم جنس پرستی کا، گندگی کا ایجنڈا، ہماری معاشرتی نظام کو برباد کرنے والا ایجنڈا، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا ایجنڈا، اس کے لیے گورنمنٹ نے اجازت دے دی۔ اب یہ عجیب بات ہے، ایک طرف خوشائند بات کرو، کوئی آتی ہے اتفاقاً، دوسری طرف یہ دھندے جاری رہتے ہیں۔ اللہ ان کو سمجھ دے۔ اور ایک بڑی مذہبی سیاسی جماعت اس وقت حکمرانوں کے اتحاد میں شامل ہے، اور ان کی موجودگی میں اگر یہ کام ہو رہے ہیں تو ایک بہت بڑا سوال نشان ہے کہ جس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ یہ ملک تو اس لیے بنا تھا کہ شریعت کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرے، نہ کہ دین کے دشمنوں کا نمونہ اس ملک کے اندر جاری کرنے کے لیے ایسی فلموں کی بھی اجازت دی جا رہی ہے۔ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ پھر زلزلوں کی بات کریں کیا ہم؟ پھر سیلابوں کی بات کریں، پھر طوفانوں کی بات کریں؟ قومی اجتماعی سطح پر جب بگاڑ آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کی تنبیہات اور چھوٹے چھوٹے عذاب بھی آتے ہیں۔ اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں دین پر عمل اور دین کے نفاذ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔